السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے طلبہ اکرام، آج ہم شرح تہذیب کا سبق نمبر 14 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے ہم عبارت خوانی کریں گے، بعدہ اس کا مفہوم سمجھیں گے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ القسم الاول فی المنطق مقدمۃ العلم ان کان اذعانا للنسبۃ فتصدیق والا فتصور۔ پہلی قسم علم منطق کے بیان میں مقدمہ، علم اگر نسبت کے اذعان کا ہو تو تصدیق ہے، ورنہ تصور ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت القسم الاول فی المنطق کی شارح مدظ اللہ العالی تشریح و توضیح فرماتے ہیں القسم الاول فی المنطق، جو بیان کیا ہے کہ پہلی قسم منطق کے بیان میں، اس کا بیان تو پہلے ہی پتہ چل گیا، جو کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول گزرا فی تحریر المنطق والکلام، یعنی مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما قبل میں ذکر کیا تھا کہ یہ کتاب جو میں نے لکھی ہے یہ منطق اور کلام کے بیان میں ہے، تو وہاں پر ہی پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو تعریف ہے، یہ جو کتاب ہے، دو حصوں میں تقسیم ہے، نمبر 1 منطق میں اور نمبر 2 کلام میں۔ یہ ضمناً معلوم ہو چکا تھا، لیکن اس کی تفصیل باقی تھی، اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں سے اس کی تفصیل بیان کرنا شروع کر دی۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں القسم الاول فی المنطق، کہ پہلی قسم منطق کے بیان میں ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ ہوگا کہ القسم الاول فی المنطق میں القسم الاول سے مراد کیا ہے؟ القسم الاول سے مراد منطق ہے، اور فی المنطق سے بھی منطق مراد ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ منطق کے بیان میں، تو یہ تو ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم آ رہی ہے، یعنی شے کی ظرفیت خود اپنے ہی آپ کی طرف ہونا لازم آ رہی ہے، حالانکہ ظرفیت الشیء لنفسہ ہی جائز و درست نہیں ہے، بلکہ جب بھی ظرف اور مظروف پائے جائیں گے تو دونوں کے دونوں غیر ہوں گے، ظرف مظروف کا غیر ہوگا، حالانکہ یہاں پر القسم الاول سے مراد منطق ہے اور فی المنطق سے بھی مراد منطق ہے، تو دونوں یعنی ظرف اور مظروف ایک ہو گئے، اور یہ تو جائز و درست نہیں ہے۔ شارح مدظ اللہ العالی اس کا جواب یہ دیں گے کہ یہاں پر قسم اول سے مراد منطق نہیں بلکہ الفاظ ہیں، اور فی المنطق سے مراد معانی ہے، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہیں، یہ الفاظ جو ہیں ان معانی کے بیان میں ہیں، اور اس وقت یعنی الفاظ اور معانی دونوں ایک دوسرے کے غیر ہیں، یعنی ظرف اور مظروف ایک دوسرے کے غیر ہیں، تو اب ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم نہیں آئے گی۔ آئیے اس خلاصے کا اب ترجمہ کرتے ہیں۔ القسم الاول فی المنطق، پہلی قسم علم منطق کے بیان میں، شارح فرماتے ہیں قد علم ضمنا من قولہ فی تحریر المنطق والکلام، یہ بات یعنی یہ قسم جو ہے، یہ کتاب جو ہے 2 حصوں میں تقسیم ہے، منطق اور کلام کے بارے میں، یہ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس قول فی تحریر المنطق والکلام کے ضمن میں ہی معلوم ہو چکی ہے ان کتابہ ھذا مرتب علی قسمین، کہ یہ کتاب مرتب ہے 2 قسموں پر، نمبر 1 قسم فی المنطق
منطق کی قسم، ایک قسم منطق ہے اور ایک قسم کلام میں ہے۔ وَلَمْ يُعْلَمْ تَفْصِيلُهُمَا فَصَّلَ وَبَيَّنَ أَنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ فِي الْمَنطِقِ، لیکن وہاں پر ان کی تفصیل معلوم نہیں ہوئی تھی، تو اب اس کی تفصیل اور توضیح فرما رہے ہیں، ان کو کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ قسم اول منطق کے بیان میں ہے۔ وَأَرَادَ بِالْقِسْمِ الْأَوَّلِ الفاظ، اور قسم اول سے الفاظ مراد ہیں، وَبِالْمَنطِقِ الْمَعَانِی، اور منطق سے معانی مراد ہیں۔ جو اعتراض تھا اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جو قسم اول ہے اس سے مراد منطق نہیں بلکہ الفاظ ہے، اور جو فی المنطق ہے اس منطق سے مراد معانی ہے۔ فَيَصِيرُ الْمَعْنَى أَنَّ هَذَا الْأَلْفَاظَ فِي بَيَانِ تِلْكَ الْمَعَانِي، تو معنی یہ ہوگا کہ یہ الفاظ ان معانی کے بیان میں ہے۔ فَلَا يَلْزَمُ ظَرْفِيَةُ الشَّيْءِ لِنَفْسِهِ، تو اس وقت ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آئے گی۔ آگے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول القسم، اس کی والقسم کی اب شارح مدظ اللہ العالی تشریح و توضیح فرماتے ہیں والقسم بالکسر النصیب والحظ، کہتے ہیں قسم کسرے کے ساتھ اس کا معنی جو آتا ہے وہ نصیب اور حصے کے آتا ہے، اور اس قسم کی جمع جو ہے وہ اقسام آتی ہے، اور یہاں پر القسم الاول یعنی اول ذکر ہوا تھا، تو اس کی تشریح و توضیح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ الاول لغوی اعتبار سے دوسرے کی نقیض ہے۔ اول کا لغوی معنی کیا ہے؟ نقیض الآخر یعنی دوسرے کی نقیض۔ اور اصطلاح میں اول کسے کہتے ہیں؟ اصطلاح میں اول کہتے ہیں ایسا فرد کہ اس کے علاوہ اس کی ہی جنس سے اس پر کبھی بھی کوئی نہیں پایا گیا ہو، اس سے پہلے نہیں پایا گیا ہو۔ ایسا فرد کہ اس کے علاوہ اس کی جنس سے اس سے پہلے کبھی نہیں پایا گیا ہو اور نہ ہی اس کے ہم زمانے میں پایا گیا ہو، وہ ایسا فرد ہو جو پہلا ہی یہ ہے، یعنی یہی سابق ہے سب چیزوں سے، سب اپنے ہم جنسوں سے۔ تو دو باتیں ہوئیں، پہلے قسم کی تشریح و توضیح کی، پھر اول کی، اول کا لغوی معنی بیان کیا اور اصطلاحی معنی۔ آئیے اس کا ترجمہ دیکھیں۔ والقسم بالکسر النصیب والحظ، اور قسم کسرے کے ساتھ اس کا معنی آتا ہے نصیب اور حصے کے، اور یہ قسم جو ہے والجمع اقسام، قسم کی جمع کیا ہے؟ اقسام ہے۔ والاول لغت نقیض الآخر، اول کا لغوی معنی نقیض الآخر ہے یعنی دوسرے کی نقیض ہے۔ اصطلاحاً فرد لا يكون غيره من جنسه سابقا عليه ولا مقارنا له، اور اصطلاحی معنی کیا ہے اول کا؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ وہ ایسا فرد ہے کہ اس کے علاوہ اسی کے جنس سے کوئی بھی اس پر سابق نہ ہو اور نہ ہی اس کے مقارن ہو۔ الحمدللہ عز و جل، آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا، امید کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔